بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو اول کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب اور ترجمے کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا چھٹا سبق ہے مرکب اضافی کا بیان۔ تو تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں کہ جس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کا پہلا جز ہے کہ مرکب میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں، اور درست ہے کہ مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں۔ اور جز نمبر 2 کہ مضاف الیہ پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام، اور درست ہے کہ مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام۔ اور جز نمبر 3 کہ مضاف تثنیہ یا جمع ہو تو اس کے آخر سے نون گر جاتا ہے، اور درست ہے کہ مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ اور جز نمبر 4 کہ مضاف ہمیشہ مرفوع اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور درست ہے کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تمرین نمبر 3 کو حل کرتے ہیں کہ جس کا پہلا جز ہے الف ہے، کہ جس میں دیے گئے جملوں میں مضاف اور مضاف الیہ الگ الگ کرنے ہیں، اور جب میں ترکیب کروں گا تو اس میں سوال کا جواب آ جائے گا۔ تو پہلا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ تو محمد اس میں رسالت مبتدا ہے، رسول یہ مضاف ہے، اللہ اس میں جلالت جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ اور یہ مضاف اور مضاف الیہ کی پہچان بھی ہے کہ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ پیچھے مبتدا بنایا تھا اس کی خبر ہے، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ مل رہا ہو تو وہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، اور یہاں پر سامع کو فائدہ تامہ بھی مل رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد ہے المؤمن ینظر بنور اللہ۔ تو المؤمن یہ مبتدا ہے، ینظر یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، اور اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہوا ضمیر ہے، کیونکہ یہ درمیانے کلام میں ہے۔ اور با جو ہے یہ جار ہے، نوری یہ مضاف ہے، اللہ اس میں جلالت یہ مجرور ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا ینظر کا، کیونکہ متعلل لفظوں میں موجود ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ محلاً مرفوع خبر مبتدا کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے ھذا کتاب الوضوء۔ تو ھذا جو ہے یہ مبتدا ہے، کتاب یہ مضاف ہے، الوضوء یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ پیچھے مبتدا بنایا تھا اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ مل رہا ہو تو وہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، اور یہاں پر سامع کو فائدہ تامہ بھی مل رہا ہے کہ یہ وضو کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد ہے جاء ولدا زید۔ تو جا یہ فعل ہے، یہ ان صیغوں میں سے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، اور اس کا فاعل اس کے باہر آ رہا ہے وہ ہے ولدا، کیونکہ جب کلام کے شروع میں ہو تو اکثر طور پر فاعل جو ہے یہ باہر ہوتا ہے، اور ولدا جو ہے یہ تثنیہ ہے اور اصل میں تھا ولدانی، تو اضافت کی وجہ سے جو ہے یہ اس کا جو نون تثنیہ تھا وہ گر گیا تو یہ ولدا ہو گیا۔ تو ولدا یہ مضاف ہے، زید یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، تو جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ جاء کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ زید کے 2 بچے آئے۔ اور اس کے بعد ہے اللہ رب العالمین۔ تو اللہ یہ اس میں جلالت مبتدا ہے، رب یہ مضاف ہے، الناس یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے مبتدا بنا تھا اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو سامع کو فائدہ تامہ مل رہا ہو تو وہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔
اور یہاں پر سامع کو فائدہ تامہ بھی مل رہا ہے کہ اللہ لوگوں کا رب ہے۔ اور اس کے بعد ہے آفت العلم النسیان، تو آفت یہ مضاف ہے، العلم یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے۔ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہے۔ النسیان جو ہے یہ اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ مل رہا ہو تو وہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سامع کو فائدہ تامہ بھی مل رہا ہے کہ علم کی آفت بھول جانا ہے۔ اور اس کے بعد تمرین نمبر 3 کا جز با ہے کہ جس میں دیے گئے جملوں میں مرکب اضافی میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے، اور اس کے لیے جو مضاف اور مضاف الیہ کے جو قواعد ذکر کیے گئے ہیں ان کا آنا ضروری ہے۔ تو پہلا جز ہے رأیت غلام زید، اور یہاں پر غلطی ہے زیدن آ رہا ہے، یہ زیدن آنا چاہیے کیونکہ مضاف الیہ یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اور ترکیب ہے کہ رأیت یہ فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، غلام یہ مضاف ہے، زیدن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ میں نے زید کے غلام کو دیکھا۔ اور اس کے بعد ہے والدانی خالدن حاضرا، تو اس میں غلطی ہے کہ والدانی آ رہا ہے اور یہ تثنیہ ہے، تو جب تثنیہ کی اضافت کر دی جائے تو اس وقت اس کا نون گر جاتا ہے، تو آنا چاہیے والدا خالدن۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ والدا جو ہے یہ مضاف ہے، خالدین جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہے ہیں، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، حاضرا جو ہے یہ فعل ہے، اور اس میں الف ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ پیچھے مبتدا تھا اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ خالد کے 2 بچے حاضر ہوئے۔ اور اس کے بعد ہے جاء مسلمون الہندی، تو یہاں پر غلطی ہے، ہونا چاہیے مسلم الہندی، کیونکہ جمع مذکر سالم کی جب اضافت کر دی جاتی ہے تو اس وقت اس کا نون گر جاتا ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ جاء یہ فعل ہے، مسلمو جو ہے یہ مضاف ہے، الہندی یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ جاء کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ ہند کے مسلمان آئے۔ اور اس کے بعد ہے فتح باب الدار، تو یہاں پر غلطی ہے، الداری ہونا چاہیے کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ فتح یہ فعل مجہول ہے، بابو یہ مضاف، الداری جو ہے یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فتح کا نائب الفاعل ہے، تو فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ گھر کا دروازہ کھولا گیا۔ اور اس کے بعد ہے ہؤلاء جیران زیدن، اور یہاں پر ہونا چاہیے جیرانو کیونکہ مضاف پر جو ہے یہ تنوین اور الف لام نہیں آتے، تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ ہؤلاء جو ہے یہ مبتدا ہے، جیرانو جو ہے یہ مضاف ہے، زیدن یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ یہ سب زید کے پڑوسی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے قال بنون بکرین، اور یہاں پر ہونا چاہیے بنو بکرین کیونکہ بنونا جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے، تو جمع مذکر سالم کی جب اضافت کر دی جائے تو اس وقت اس کا نون گر جاتا ہے، تو اس لیے بنو بکرین ہونا چاہیے۔ تو قال جو ہے یہ فعل ہے، بنو جو ہے یہ مضاف ہے، بکرین یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قال کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ بکر کے بیٹوں نے کہا۔ اور اس کے بعد ہے ھذا کلام الوالدین، تو یہاں پر غلطی ہے کہ الوالدین لکھا ہوا ہے، تو یہ الوالدی ہونا چاہیے کیونکہ جو تنوین اور الف لام ہے یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ایک ہی وقت میں ایک ہی ہوگا، تو یا تو اس طرح کر لیا جائے کہ کلام والدین، یا یہ ہے کہ کلام الوالدی، بہتر یہ ہے کہ تنوین کو ہٹا دیا جائے۔ تو ھذا جو ہے یہ مبتدا ہے، قلم یہ مضاف، الوالدی یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ یہ بچے کا قلم ہے۔ اور اس کے بعد ہے البستان الداری واسع، تو یہاں پر غلطی ہے کہ البستانو ہے لیکن بستان الداری ہونا چاہیے کیونکہ مضاف پر نہ تنوین آتی نہ الف لام،
تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ بستان ہو یہ مضاف، داری یہ مضاف الیہ ہے تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے، واسعون اس میں فاعل اس میں ہوا اس کا فاعل شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ گھر کا باغ وسیع ہے، اور اس کے بعد ہے نامہ مساکی بالادین، تو اس میں غلطی ہے کہ یہاں پر ہونا چاہیے مساکینو بالادین، کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ اس کا جو نون ہے وہ گرا ہوا ہے، حالانکہ تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہو تو اس کی جب اضافت کر دی جائے تو اس کا نون گرتا ہے، تو نہ تو یہ تثنیہ اور نہ ہی یہ جمع مذکر سالم ہے، بلکہ یہ جمع مکسر ہے تو اس کا نون اصلی ہے، تو اس لیے مساکینو بالادین ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ نام یہ فعل ہے، مساکینو یہ مضاف ہے، بالادین جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر نام کا فاعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ شہر کے مساکین سو گئے۔ اس کے بعد ہے تمرین نمبر 3 ہے، جز جیم ہے، جس میں دیے گئے دو اسما سے مرکب اضافی بنانا ہے، تو اس کے لیے مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد آنا ضروری ہے۔ تو پہلے 2 اسم ہے کتاب اللہ، تو مرکب اضافی بنے گا کتاب اللہ، کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے یہ مجرور ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ بنے گا اللہ کی کتاب۔ اور اس کے بعد 2 اسم ہیں الرب العالم، تو مرکب اضافی بنے گا رب العالمی، کیونکہ جو مضاف ہے اس پر الف لام نہیں آتا اور جو مضاف الیہ ہے یہ مجرور ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ اس وقت بنے گا عالم کا رب۔ اور اس کے بعد 2 اسم ہیں العقوق الوالد، تو مرکب اضافی بنے گا عقوق الوالدی، کیونکہ مضاف پر الف لام نہیں آتا اور مضاف الیہ یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو ترجمہ ہوگا والد کی نافرمانی۔ اور اس کے بعد 2 اسم ہیں الغلامان زید، تو مرکب اضافی بنے گا غلاما زیدن، کیونکہ جو مضاف ہوتا ہے اس پر الف لام نہیں آتا، اگر وہ تثنیہ ہو تو اضافت کی وجہ سے اس کا جو نون ہے یہ گر جاتا ہے اور جو مضاف الیہ یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اور ترجمہ ہے کہ زید کے 2 غلام۔ اور اس کے بعد 2 اسم ہیں لابان شاتن، تو مرکب اضافی بنے گا لابانو شاتن، کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی اور جو مضاف الیہ ہے یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو لابانو یہ مضاف ہے، شاتن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اور ترجمہ ہے کہ بکری کا دودھ۔ اور اس کے بعد ہے 2 اسم ہے الماء البحر، تو مرکب اضافی بنے گا ماء البحری، کیونکہ مضاف پر الف لام نہیں آتا اور مضاف الیہ یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو ماء جو ہے یہ مضاف ہے، البحری یہ مضاف الیہ ہے۔ اور ترجمہ ہے کہ سمندر کا پانی۔ اور اس کے بعد 2 اسم ہے الفیران بیتن، تو مرکب اضافی بنے گا فیران بیتن، کیونکہ مضاف پر الف لام نہیں آتا اور جو مضاف الیہ یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو فیران یہ مضاف ہے، بیتن یہ مضاف الیہ ہے۔ اور ترجمہ ہے کہ گھر کے چوہے۔ اور اس کے بعد 2 اسم ہیں اللبن البقر، تو مرکب اضافی بنے گا لبن البقری، کیونکہ مضاف پر الف لام نہیں آتا اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو لابانو جو ہے یہ مضاف ہے، البقری جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اور ترجمہ ہے کہ گائے کا دودھ۔ اور جو متن میں دیے گئے جملے ان کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے جاء غلام زید، تو جاء یہ فعل ہے، تو یہ ان صیغوں میں سے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کوئی باہر ہوتا ہے، اور اس کا فاعل اس کے باہر ہے وہ ہے غلام، تو غلام یہ مضاف ہے، زید یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جاء کا فاعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور اس کے بعد ہے رأیت غلام زید، تو رأیت جو ہے یہ فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو تا ضمیر اس کا فاعل ہے، غلام یہ مضاف ہے، زید یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ رأیت کا مفعول بھی فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ تو ترجمہ ہے کہ میں نے زید کے غلام کو دیکھا، اور پچھلے جملے کا ترجمہ ہے کہ زید کا غلام آیا۔ اور اس کے بعد ہے نظرت الی غلام زید،
تو نظر تو یہ فعل ہے، تازمیر اس کا فاعل ہے کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے کہ جن کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ تو تازمیر اس کا فاعل الی جار غلامی یہ مضاف ہے، زیدن یہ مضاف الیہ کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا نظر تو کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ تو ترجمہ ہے کہ میں نے زید کے غلام کی طرف دیکھا، اور باقی جتنے بھی ہیں اس میں وہ مرکب اضافی ہیں اور ان میں کوئی جملہ نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔